اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، بخشش و مغفرت کا، بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، شان ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے ایک بار پھر نعمت افطار میں. میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل. مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب، مفتی اللہ اکبر. مفتی صاحب آج کل پتہ ہے میں معذرت چاہتا ہوں، نہیں آپ بھی سحری نورانی ہیں. نہیں سحری اور افطاری میں نا آپ ایسے نورانی ہم بھی ہیں الحمدللہ. جی الحمدللہ. علامہ شاہ احمد نورانی سے آپ کی جو محبت ہے تو وہ میں جب بہت زیادہ فلوئنٹ آپ بولتا ایسا ہوں نہ کیا کریں. ایسا نہیں باخدا میں جان کے نہیں نہیں. ہم آپ بیٹھے ہم کہیں رئیس بھائی، آپ اگر کہہ دیں گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ ہم سے نہیں بھی کہہ سکتے وہی کبھی. بات ہوئی ہے جو مجھ سے ہم ہوئی. کبھی بھی نہیں کہہ اچھا سکتے. ان انٹینشنلی یہ غلطی ہوتی ہے، میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ابھی سحری کی نشریات ہوتی ہے تو سحری کی نشریات سے افطاری کی نشریات میں بعض اوقات میں مفتی صاحب کا نام وہاں ایک دفعہ لیتے روکا ہوں، پرسوں کی بات ہے، اور آج جو ہے مفتی اسماعیل بھائی کا نام آ گیا مفتی صاحب کے نام پر. انہوں نے میرا نام لے لیا تھا، علامہ اویس کو کہہ رہے تھے. جی بالکل ایسا ہوا. دیکھ لیں اب آپ چونکہ پینل فکس ہے نا، آپ دونوں حضرات آپ کا مستقل ہیں. وہ تو ملتے جلتے ہیں نا، جی تو اس میں تو مغالطہ ہو سکتا ہے. نہیں علامہ لیاقت الگ نام ہے، علامہ اسماعیل اویس نورانی نام صاحب بالکل ملتے نہیں ہیں آپس لفظ میں. مفتی کے ساتھ اشتباہ ہو مفتی کے شباہت ساتھ نہیں ہے. مفتی کے ساتھ شباہت ہے. بہرحال یہ باتیں ساری مزاحن تھی. ہاں مجھے پتا ہے. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب اور مفتی احسن نوید نیازی صاحب، ان حضرات سے جو محبت ہے وہ الحمدللہ وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ماشاءاللہ. اچھا پیش نظر ہے کہ نظام زکوٰۃ پہ آج ہم بات کر رہے ہیں، اور نظام زکوٰۃ کے موضوع پر ہم نے ابتدا کی. بنیادی باتیں مفتی صاحب قبلہ نے قرآن و سنت کی روشنی میں، علامہ صاحب قبلہ نے اور مفتی صاحب نے بہت وضاحت کے ساتھ صراحت کے ساتھ کلیئر کی ہیں. لیکن اس کے باوجود کچھ سوالات مزید باقی ہیں. موضوع ہم کمپلیٹ کریں گے، پھر لیں گے کالز انشاءاللہ. جی مفتی صاحب آپ ارشاد فرمائیں. بریک سے پہلے ایک بات تو میں نے یہ عرض کی کہ جب زکوٰۃ کا وقت آ جائے تو اس دن سے پہلے اپنی تمام زکوٰۃ کا حساب کر لیں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر جو ہے 50,000 روپے آپ کی زکوٰۃ نکل رہی ہے تو آپ اس میں سے نکال لیں، اور جو بھی غریب ہے حقدار ہے ان کا حق ان کو پہنچائیں. اچھا یہ بھی میں عرض کروں کہ ایسا نہیں کہ آپ نے ایک ہی فقیر شریف کو ساری زکوٰۃ دے دی، بلکہ زیادہ تر افراد جتنا ہو سکے زیادہ افراد کو پہنچے تو یہ اچھا ہے. اچھا اس کے ساتھ اب آئندہ آنے والی جو ایڈوانس ہے تو وہ آپ دے سکتے ہیں یا نہیں. کسی کی اس سال کی ساری زکوٰۃ پوری ہو گئی، اس نے 50,000 نکلتی تھی 50,000 بانٹ دی، اب وہ چاہتا ہے کہ میں اگلے سال کی ایڈوانس زکوٰۃ دوں تو وہ بھی دے سکتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنی زکوٰۃ اگلے سال کی ایڈوانس دیتا رہے لکھ لے اپنے پاس، 10,000 دیے لکھ لے، 20,000 دیے لکھ لے. اب جب اگلا سال آئے تو اس کی مثال کے طور پر سپوز 50,000 زکوٰۃ نکلتی ہے تو 20,000 روپے یہ جتنے اس نے زکوٰۃ ایڈوانس ادا کر دی ہے وہ مائنس ہو جائیں گے، منہا ہو جائیں گے، اور باقی زکوٰۃ ادا کرے گا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. جی علامہ صاحب قبلہ، میں آپ سے علامہ صاحب یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ویسے تو زکوٰۃ کے مصارفین کا بھی آپ نے ذکر کیا، موجودہ دور کے تقاضے، ریکوائرمنٹس، نیڈ، طلب، یہ سب پیش نظر رکھیں تو بیسٹ مصرف اس وقت آپ نے جو مصارف ہیں وہ تو وہی ہیں، لیکن بیسٹ مصرف فی زمانہ اس دور میں آپ کس کو قرار دیں گے کہ اس کو زیادہ ترجیح دی جائے زکوٰۃ دینے کے معاملے میں؟ دیکھیں ایک تو بنیادی طور پر ہم بار بار اس کو کہہ چکے ہیں. ایک سیکنڈ، یہ جو مدارس میں یا مساجد میں زکوٰۃ دیتے ہیں اس پر بھی ذرا آپ کہیے گا. جی اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا. جی بسم اللہ. دیکھیں ایک تو شروع کے اندر ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ زکوٰۃ کے مصارف، آپ یہ دیکھیے کہ زکوٰۃ کا نصاب قرآن کے اندر نہیں ہے. صحیح. قرآن کے اندر الحمد سے لے کر والناس تک نصاب زکوٰۃ کو بیان نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. نصاب زکوٰۃ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آت الزکاۃ پر عمل نہیں ہو سکتا جب تک مدینہ تاجدار مدینہ کی بارگاہ کے اندر عمل. کیا بات ہے. اقیم الصلاۃ کو پورا نہیں کر سکتے آپ، اقیم الصلاۃ کو پورا نہیں کر سکتے جب تک حضور کی بارگاہ میں نہ آئے. بے شک. آت الزکاۃ کو پورا نہیں کر سکتے جب تک حضور کی بارگاہ میں آئے. تو صرف یہ کہ حسبنا کتاب اللہ اس سے کافی نہیں ہوگا. قرآن اور سنت دونوں کا مجموعہ جو ہے وہ تعلیمات اسلامیہ ہیں. تو ایک تو دیکھیں کہ قرآن نے نصاب بیان نہیں کیا لیکن مصارف بیان کر دی. مصارف جب خود رب کائنات نے بیان کر دیے تو اب ہم اس کے اندر اپنا ذہن، اپنی عقل کہ نہیں یہ زیادہ مستحق ہو سکتا ہے، وہ قرآن نے سارے کے سارے مصارف بیان فرما دیے. ہاں ان مصارف میں سے جیسے آپ نے فرمایا کہ میں کس کو دیں، تو یقیناً جو زیادہ مسکین ہے، زیادہ سب سے زیادہ
مسکین کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اس کو آپ دیں گے. تو جتنا سے زیادہ کمزور سے کمزور آدمی ہوگا, جیسے کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے خاص طور پر کہ ایسے لوگ کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف, قرآن نے ان کو بھی پرائرٹی دی ہے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کر کر کے دیں کہ جو سفید پوش لوگ ہیں اور کسی سے سوال نہیں کرتے ہیں, اللہ اور کسی سے جا کر مانگتے نہیں ہیں, کسی سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے. قرآن کا منشا یہ ہے کہ ان لوگوں پر خرچ کیا جائے اور ان کو دی جائے اور ان کو اولیت و فوقیت دی جائے. مفتی صاحب قبلہ گفتگو فرما چکے, بہت جامع معنی ماشاءاللہ. اس کے اندر جیسا حضرت نے فرمایا کہ کسی کو زکوٰۃ ایک فرد کو دینا, یا مثال کے طور پر ایک ہی فرد کو ساری زکوٰۃ دے دی آپ نے, یا متفرق کو دے آپ, اس پر گفتگو ہو چکی کہ دونوں کے دونوں جائز ہیں. آپ متفرق کو بھی دے سکتے ہیں, لیکن فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ ایک فرد کو اتنی زکوٰۃ دے دینا کہ جس سے وہ خود صاحب نصاب ہو جائے, یہ مکروہ ہے, یہ کراہت ہے اس کے اندر. لیکن بہرحال زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی, زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اتنی زکوٰۃ ایک شخص کو دے دینا, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, کہ مثال کے طور پر کسی شخص کے بچے کی شادی ہے, صحیح, وہ آپ سے کہتا ہے, آپ سے بھی کہتا ہے, ان سے بھی کہتا ہے, ہم سب سے کہتا ہے, ایک شخص اس کو 50,000 روپے دے دیے, صحیح, لاکھ روپے دے دیے, صحیح, وہ ہو گیا صاحب نصاب. صحیح, اب جو دوسرا دے گا تو اب وہ تو صاحب نصاب ہے, صحیح, اس کی زکوٰۃ پوری نہیں ہوگی کیونکہ اب وہ اس کے پاس جو ہے صاحب نصاب ہو گیا. بالکل 52.5 تولہ ادائیگی کا وجوب سال کے بعد ہوگا, لیکن ہو چکا وہ صاحب نصاب. بڑا باریک مسئلہ آپ نے بتایا. اس کا طریقہ کار یہ ہے سلمان بھائی, اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مثال کے طور پہ 4 دوستوں نے مل کر کسی کی ہیلپ کرنی ہے, ہم سب جمع کر کے سید سلمان گل کے ہاتھ میں دے دے, جیسے آپ ہمیشہ ماشاءاللہ کرتے ہیں. اس کے بعد جمع ہو جائے, یک بارگی آپ اس کو دے دیں کہ کسی کا کام ہو جائے گا. مثال کے طور پہ کسی کا روزگار لگ جاتا ہے, کسی کے بچے کی شادی ہو جاتی ہے. اگرچہ فقہاء نے اس کو کراہت کی ہے کہ وہ خود صاحب نصاب ہو جائے, لیکن زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور اس کا کام بھی پورا ہو جائے گا. ویسے علامہ صاحب آپ نے بہت زبردست بات بتائی, ذہن میں کبھی یہ بات آئی بھی نہیں کہ اکثر جو ہے وہ شادیوں کا سلسلہ سال بھر رہتا ہے, اور ہمارے احباب ہیں وہ ایک عرصے سے اس کام پہ, وہ جب ہم کسی کو دیتے ہیں تو دیتے وقت یہ باریکی ہم نے کبھی محسوس نہیں کی کہ ایک جگہ سے اگر 50,000 آئے اس کو دے دیا اور پھر دوسری جگہ سے کسی نے بھیجے تو اب وہ صاحب نصاب ہے. تو اس لیے آپ کی بات ٹھیک ہے, اس پہ آپ لوگ بھی عمل کیا کریں کہ ایک طرف جمع کر لیں پیسہ اور ایک ساتھ اس بندے کو دے دیں. اس طرح اگر آپ ایک جملہ میں کہوں گا, آپ نے کہا ہے کہ سال بھر یہ چلتا رہتا ہے. مفتی صلی امجدی صاحب, مفتی حسن نوید صاحب, ہم الحمدللہ رب العالمین بزرگان دین کے ماننے والے ہیں, مزارات پہ جاتے ہیں, چادریں بھی چڑھاتے ہیں, پھول بھی چڑھاتے ہیں, اور غلے میں ہم کچھ ڈالتے بھی ہیں. کوئی 50,000 ڈالتا ہے, کوئی لاکھ ڈالتا ہے, کوئی زیادہ ڈالتا ہے. کوئی سنا ہے کہ کوئی مثال کے طور پہ 50,000 کی لاکھ کی چادر بھی چڑھاتا ہے, وہ زیادہ مرصع ہوتی ہے. تو یہ سارے کا سارا بزرگان دین احترام کے اندر, پروٹوکول کے اندر ہے, ٹھیک ہے چادر چڑھیں. لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے, خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ کے نام سے آپ ان کی کسی ماننے والی کی شادی کر دیں, میں کہتا ہوں اس سے بہتر کیا اس بچی جو بیٹھی ہوئے انتظار کے اندر, آپ یقین کریں یہ علماء کرام فرمائیں گے کہ حضور داتا علی حجویری اور خواجہ غریب نواز اس سے زیادہ خوش ہوں گے کہ امت مصطفیٰ کی ایک بچی جو گھر میں بیٹھی ہوئی تھی تو اس کا جو ہے اس کا تم نے شادی کرا دی. تو میں دوستوں کو یہ دوستوں کی ترغیب دوں گا کہ یہ بھی کریں آپ, لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ بچیوں کی شادی کے لیے اہتمام کریں. ڈیفینیٹلی, اور ان علماء کے ظاہر ہے حکم پر ان کی جو ہے نا سب کو انڈیویجول بیسس پہ دیکھنا چاہیے. اطراف میں کہیں کسی بچی کی شادی ہو اور وہ ضرورت مند ہو تو آپ لوگ احباب مل کر ہی, ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو پیچھے نہ لگیں, کسی کو دعوت نہ دیں, کوئی انویٹیشن, کوئی اس کی پروموشن نہیں کرے, جی ہمیں چاہیے. اگر ظاہر ہے آپ کوئی ویلفیئر آرگنائزیشن نہیں چلا, انڈیویجول بیسس پہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ 4 5 10 افراد جس طرح علامہ صاحب نے صلاح دی مل کر کچھ رقم اکٹھی کریں اور اس بچی کی شادی کروا دیں. آپ یقین کریں میرا یہ آزمودہ ایکسپیرینسڈ ہے بڑے عرصے سے الحمدللہ. اس سے آپ کو جو اطمینان قلب ملے گا اور اللہ جو آپ کی عزتوں میں 4 چاند لگائے گا, باخدا آپ دنیا میں بھی اس کے اثرات دیکھیں گے. مفتی حسن نوید نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب قبلہ, اس وقت چونکہ لوگوں کو اناج کی اور راشن کی بہت شدید ضرورت ہے تو اب بہت سارے لوگ یہ کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسوں کے راشن بنوا رہے ہیں اور لوگوں کے گھروں میں ڈور ٹو ڈور ان کو سپلائی دے رہے ہیں. اچھا, اب یہ بتائیے گا کہ یہ جو زکوٰۃ کا پیسہ آپ کہتے ہیں کہ جو مصرف ہے اس کو مالک بنایا جائے, اب ایک طرف اس کو مالک بنانا اور دوسری طرف بہت سارے لوگ ظاہر بری ایڈکٹڈ ہوتے ہیں, پیسہ ضائع بھی کرتے ہیں, اور دوسری طرف اس وقت اناج کی قلت ہے کہ ہم زکوٰۃ کے پیسوں سے راشن بنا کے اگر ان تک راشن پہنچا دیں, کیا صورت بتاتی ہے شریعت؟
دیکھیں زکوٰۃ کے اندر یہ تو طے شدہ بات ہے کہ شریف فقیر کو جو مستحق زکوٰۃ ہے اسے آپ نے مالک بنانا ہے. بغیر مالک بنائے کوئی بھی صورت ہوگی کار خیر کی اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. مالک بنانا پڑا. اب چاہے وہ آپ کسی بھی شیپ میں دیں, کسی بھی فارم میں دیں, چاہے اسے آپ رقم کی صورت میں دیں, چاہے راشن کی صورت میں دیں, چاہے اناج کی صورت میں دیں, کسی بھی شیپ میں اگر آپ اسے مالک بنا دیں گے, کپڑے بھی دے سکتے ہیں, اگر آپ نے اسے مال دیا ہے اور اسے اس مال کا مالک بنا دیا ہے, زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی. لیکن مالک بنانا ضروری ہے, اس کے اندر اباحت نہیں ہوگی. جیسے اباحت کی مثال میں دے دوں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کھانا بناتے ہیں, کھانا بنا کے ان کو شریک کر لیا کھانے کے اندر کہ جی اب وہ زکوٰۃ کے پیسے سے اگر آپ نے کھانا بنایا ہے اور اسے آپ نے شریف فقیر کو بٹھا کے کھلا دیا تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. فقہا نے تصریح کی ہے. کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ یہ دعوت کے معنی میں ہے اور یہ اباحت ہے, تملیک نہیں ہے. اچھا, تو اگر آپ نے پکا ہوا کھانا اسے کھلانا ہے تو اس کا اسے مالک بنانا پڑے گا. کھانا پکا کے اسے اپنے پاس بٹھا کے کھلانا اباحت کے طور پہ, دعوت کے طور پہ, اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. جیسے سحر افطاری میں ہوتا ہے, آپ اسے مالک بنائیں, پکا ہوا کھانا اسے دینا ہے, بھلے دے دیں, اس کا مالک بنا دیں, اس کی مرضی, گھر لے جائے, وہیں بیٹھے, کہیں اور جائے, ساتھ لے جائے, کلی اختیار ہو, یعنی اسے مالک بنا دیں. ہاں, نہ جانے اس کے پیچھے بیلانگنگز کتنی انتظار کر رہی ہیں, پھر تو جو ہے وہ زکوٰۃ ادا ہوگی. ورنہ اگر آپ اسے مالک نہیں بنائیں گے, صرف اباحت ہوگی, صرف دعوت ہوگی, تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اچھا, یہاں ایک چیز پہ اور بھی روشنی میں ڈالنا ضروری سمجھتا ہوں کہ زکوٰۃ بعض اوقات لازم ہو جاتی ہے لیکن لوگ ہمارے ادا نہیں کرتے, انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جی رمضان آئے گا یا بعد میں دیں گے. تو دیکھیں زکوٰۃ جو ہے ہمارے فقہ حنفی کے اندر زکوٰۃ مفتبہی مسئلہ یہ ہے, موقف یہ ہے کہ زکوٰۃ علی الفور واجب ہے. یعنی زکوٰۃ کی جو واجبیت ہے یہ فوریت والی ہے کہ جیسے ہی آپ کا سال پورا ہوا, آپ کے نصاب کے اوپر آپ پہ زکوٰۃ فوراً لازم ہو گئی. اب آپ نے انتظار نہیں کرنا رمضان شریف کا یا کسی مہینے کا یا کسی اور کا, آپ فوراً زکوٰۃ ادا کر دیں. اگر آپ تاخیر کریں گے بے عذر شرعی تو اس تاخیر سے گناہ ملے گا, گناہ گار ہوں گے. دیکھیں زکوٰۃ تو زکوٰۃ ہے اور ویسے ہی ادا کر دینی چاہیے. فرض کیا, زندگی موت کیا بھروسہ, کب جو ہے موت آ جائے. پھر دوسری بات نیت تبدیل ہونا. زکوٰۃ تو زکوٰۃ ہے. نفلی صدقات کے حوالے سے ہمارے اسلاف کا طرز عمل یہ تھا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا. فرماتے ہیں حضور سیدنا و ابن سیدنا, امام ابن الامام, کریم ابن الکرام. اب محبت دیکھیں اہل بیت کی, اہل بیت کی محبت کی, ان کا ذکر کس طرح, سیدنا و ابن سیدنا, امام ابن الامام, کریم ابن الکرام, امام محمد باقر رحمہ اللہ. آپ نے قبائے نفیس بنوائی, نفیس قبا بنوائی, زیب تن فرمائی, نفیس قبا بنوائی اپنے زیب تن فرمانے کے لیے. حاجت پیش آئی, آپ گئے رفع حاجت کے لیے. جیسے ہی رفع حاجت کے لیے گئے وہیں بیت الخلاء سے ہی خادم کو آواز دی کہ جاؤ وہ قبا جو ہے وہ فلاں محتاج کو دے آؤ. جب آپ باہر تشریف لے آئے تو خادم نے پوچھا کہ حضور اس درجے تعجیل کی کیا وجہ تھی, اتنی جلدی آپ نے فرمائی, باہر تشریف لے آتے پھر فرماتے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس ڈر سے اسی وقت کہہ دیا کہ کہیں باہر آتے آتے نیت تبدیل نہ ہو جائے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت یہاں پہ تبصرہ کرتے ہیں, کومنٹ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ وہ حضرات ہیں کہ انا لیسا, وہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ میرے بندوں پر تجھے کوئی سلطان نہیں, کوئی غلبہ نہیں, شیطان کے لیے جو شیطان کو اللہ نے فرمایا تھا. اور آیت تطہیر اہل بیت کے لیے, میں یہ وہ لوگ ہیں جو ان دو آیتوں کے مصداق ہیں. اس کے باوجود ان کا حال یہ ہے, معاملہ یہ ہے کہ خیر کے معاملے میں اتنے جلد باز ہیں کہ تاخیر نہیں کر رہے کہ کہیں نیت تبدیل نہ ہو جائے. تو فرمایا ہم کہ جو شیطان سے ہمیں تو نفس و شیطان سے وہ امان ہے ہی نہیں, ہم کس وقت شیطان ہمیں جو ہے وہ کان پکڑ کے کہاں گھما دے, تو اس لیے ہمیں فوراً دے دینی چاہیے. نفلی صدقہ بھی فوراً کر دینا چاہیے اور زکوٰۃ بھی فوراً ادا کرنی چاہیے, اس میں کسی قسم کی تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اور پھر جو ہے حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما تلفا مال فی بر ولا بحر الا بحبس الزکوٰۃ, کہ خشکی ہو یا تری ہو کوئی مال تلف نہیں ہوتا مگر زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے. زکوٰۃ روکتے ہیں تو ہی مال تلف ہوتا ہے, تو ہی مال ضائع ہوتا ہے. اور یہ زکوٰۃ ادا کرنا
اور اس کے علاوہ نفلی صدقات دینا بخل سے چھٹکارے کا بھی ایک بہت بڑا سبب ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بھی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ وہ لوگ جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اور بخل کر رہے ہیں، ہرگز گمان نہ کریں کہ یہ بخل کرنا ان کے حق میں جو ہے وہ خیر ہے، بلکہ ان کے حق میں شر ہے، اور یہ جو بخل کر رہے ہیں اس کے ذریعے بروز قیامت ان کے گلے میں توق باندھ دیا جائے گا۔ تو یہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور مال کے اندر بخل سے کام لیتے ہیں تو یہ گلے کا توق بنے گا، اس لیے اس آخرت کے توق سے، آخرت کے علم سے، عذاب سے چھٹکارے کے لیے زندگی میں جلد از جلد فوراً زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ٹائم ہے تو ایک جملہ صرف کہہ دوں۔ جی علامہ صاحب نے جیسے آیت کریمہ پڑھی ہے قرآن مجید فرقان حمید کی زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی، اسی طرح دوسرے مقام پر سورہ توبہ کے اندر فرمایا کہ والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم۔ فرمایا وہ لوگ جو اپنے مال کو جمع کرتے ہیں، خزانہ کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ دیکھیں مال رزق حلال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، قرآن نے اس کو کئی مقامات پر فضل اللہ سے تعبیر کی ہے، بالکل ٹھیک، لیکن وہ تب ہے کہ آپ حلال ذریعے سے کمائیں اور اس کا حق ادا کریں۔ حلال کمایا ہے، حق ادا کیا تو وہ مال اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے، لیکن فرمایا کہ جو مال کو جمع کرے اور زکوٰۃ نہ کرے فبشرھم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ فرمایا ان کا وہ مال تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ میں اور ان کی پیشانی کو داغا جائے گا۔ یعنی یہ مال انسان جمع کرتا نا کہ میری پیشانی میری عزت ہو، فرمایا اس پیشانی کو سب سے پہلے داغا جائے گا، اس کی کروٹوں کو، اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور اس کے بعد کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ تمہارا جس کو تم جمع کر کے فذوقوا ما کنتم تکنزون، اس کا مزہ چکھو کہ تم جمع کر کے رکھتے تھے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ علامہ صاحب نے جو آیت کریمہ پڑھی سورہ آل عمران کی سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، اس کے اندر فرمایا کہ قیامت کے دن ایک گنجا سانپ اس کے آ کر منہ پہ چپک جائے، گلے میں چپک جائے گا اور اس کی باشوں کو کھینچے گا، اور وہ اس کو کہے گا کہ انا مالک و انا کنزک، میں تمہارا وہ مال ہوں جس کو جمع کر کے رکھتے تھے اور میں تمہارا وہ خزانہ ہوں، اب تم جو ہے اس کا عذاب چکھو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مال عطا فرمائے، لیکن اس مال کا حق ادا کرنا چاہیے۔ ہماری بہنیں بار بار کہتی ہیں ہمارے پاس سونا تو ہے، ہم استعمال نہیں کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین ہیں، حضور نے فرمایا یہ مال پہنا ہوا ہے زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں زکوٰۃ تو نہیں دیتی۔ حضور نے فرمایا تم چاہتی ہو کہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ آگ کے کنگن، جی۔ تو اس لیے جو بہنیں سماعت کر رہی ہیں ان کے پاس سونا چاندی گھر میں رکھا ہوا ہے، استعمال کا کچھ بھی ہے، سب سے پہلے اس کی زکوٰۃ ادا کی۔ بہت خوب ناظرین کرام، ایک وقفہ اور بریک کے بعد انشاءاللہ بزم علماء میں آگہی کا سفر جاری رہے گا۔ آپ کی ٹیلی فون کالز بھی لیں گے، آپ کے آن لائن سوالات کے جوابات دیں گے وقت کے اکابر اور مستند علماء کرام۔ ایک بریک کے بعد اللہ کی رحمت جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ نظام زکوٰۃ پہ بات ہو رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مختلف NGOs یعنی فلاحی ادارے ایک جوائنٹ پول بناتے ہیں جس کے اوپر بہت سارے لوگ اپنی اپنی زکوٰۃ وہاں پہ جمع کروا دیتے ہیں۔ اچھا اب اس جمع کرنے کا زکوٰۃ کا سسٹم کیا ہے؟ ایسی صورت میں ہدایت کیا ہونی چاہیے؟ یہ تو بہت ایک امانت والا معاملہ، بہت سارے لوگوں کی امانتوں کا بار ان کے سر پہ ہوتا ہے۔ یہ میرا سوال ہے، میں تینوں علماء کرام کے ریویوز کامنٹس اس کے حوالے سے لینا چاہتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ پہلے مفتی حسن نوید نیازی صاحب آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں، فرمائیں۔ دیکھیں بہت امانت والا ذمہ داری والا کام ہے، تو اس لیے اس کام میں صرف وہی ہاتھ ڈالیں، پہلی بات کہ جو تمام شرعی احتیاطوں کو جانتے ہیں جو علم رکھتے ہیں زکوٰۃ کا، فطرے کا، کفارے کا، فدیے کا، صدقات واجبہ، صدقات نافلہ، ان کے بارے میں تفصیلات جانتے ہوں، اس کا علم رکھتے ہوں، باقاعدہ کسی صحیح العقیدہ مستند عالم سے سیکھا ہو یا باقاعدہ کتب میں پڑھ کے علماء سے سمجھا ہو، اس کا علم رکھتے ہوں، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علم کے بعد اس پہ عمل کا جذبہ بھی رکھتے ہوں، عمل کا جذبہ بھی ہو، اور ان کے اندر جو ہے دیانت اور امانت کی جو صفات ہیں یہ وافر مقدار میں ہونی چاہیے، دیانت اور امانت کی صفت سے متصف ہوں اور اس بات کا علم ہو، یہ وہی یہ کام کرے، ورنہ یہ کام نہ کرے کہ یہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے، وہ کیا کہتے ہیں نیکیوں کی بجائے نیکیاں لینے گئے الٹا جو ہے عذاب لے لیا۔ تو اس لیے اس کام سے جو ہے بچیں، وہی یہ کام کرے کہ جو علم، عمل، امانت، دیانت ان صفات کا جامع ہو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، لوگ چونکہ اس معاملے میں دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں مفتی صاحب، یہ میں ٹو بی ویری آنیسٹلی تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں، چونکہ انڈیویجول بیسس پہ ہمارے کچھ حضرات ہیں، 8-10 سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہر سال ہم یہ فلاحی کام کرتے ہیں اپنے لمیٹڈ سرکل میں۔
اچھا ہم جیسے لوگ بھی جب نکلتے ہیں، آپ جب نکلیں گے نا تو آپ کو جن مشکلات کا سامنا ہوگا، کیونکہ آج پروفیشنل بیگر مافیا بھی آپ کے سامنے اور دیگر چیزیں، وہ زبردستی چھینتے ہیں، بوروں کو پھاڑ دیتے ہیں، بعض اوقات کپڑے بھی پھٹ جاتے ہیں اس کام میں. اب جو انڈیویجول لوگ ہیں نا وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم کہیں جائیں گے ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوگا، پھر پتہ چلا غلط آدمی کو دے دی تو پھر 2-3 مسئلے سامنے آ جائیں. تو وہ کہتے ہیں چلو یار کسی این جی اوز کو دے کے ہی نمٹ جاتے ہیں، ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے، کیونکہ یہ کام کر رہے ہیں، ویریفیکیشن کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اب این جی اوز پہ کیا ذمہ داری، اور یہ جو دوسری طرف طبقہ ہے اپوننٹ پارٹی، اس کو بھی ذرا تھوڑا سا آپ ارشاد فرمائیں. دیکھیں یہ جو مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ این جی اوز وہ چلائیں کہ جن کو شرعی معاملات کا علم ہے اور شریعت وہ جانتے ہیں کہ شریعت کے معاملات کیا ہیں کیا نہیں ہیں، اور سارے احکامات کو جانتے ہو، یا کم از کم کسی عالم دین سے کچھ سیکھ لیں، یہ بھی نہ ہو سکے تو اپنے معاملات میں کسی عالم دین کو رکھ لیں، اس سے مشاورت کر لیں. صحیح کہ جی حضور یہ مسئلہ ہے، اب بتائیں کہ یہ زکوٰۃ ہم کس طریقے سے ادا کریں. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہوتا، احکامات کا علم نہیں ہوتا، اور سلمان بھائی اس میں کیا ہوتا ہے کہ گھپلے شروع ہو جاتے ہیں. بعض اوقات انجانے میں، بعض اوقات جان بوجھ کر، بعض اوقات جان بوجھ کر نہیں ہوتا، لیکن انجانے میں گھپلے شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ہمارا جو یہ اے آر وائی کا کے جی ہے نا احساس ٹرسٹ ہے، اس میں اکثر حاجی صاحبان علماء سے مشاورت کرتے ہیں. جو بات علماء صاحب سمجھ میں نہیں آتی مشاورت کرتے ہیں، پھر اس کی روشنی میں پھر زکوٰۃ کی تقسیم کا جو ہے وہ دائرہ کار ہوتا ہے. آپ نے جو فرمایا کہ کہیں پر راشن کی تقسیم ہے، لوگ جو ہے نا وہ جھمگٹا لگا لیتے ہیں، تو بات یہ کہ آپ صدقات نافلہ تو ایسے ہی بانٹ سکتے ہیں، لیکن جو صدقات واجبہ ہیں جب تک پتہ نہ ہو کہ یہ زکوٰۃ کا حقدار ہے تو اس وقت تک اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے جب تک علم نہ ہو. بالکل ٹھیک. اچھا وہ زکوٰۃ کا حقدار نہیں، آپ نے دے دیا، آپ کی زکوٰۃ تھوڑی ادا ہوئی. زکوٰۃ ادا نہیں. اور یہاں پر یہ بھی عرض کروں گا کہ این جی اوز کے مالکان کو پورا ایماندار بھی ہونا چاہیے کہ وہ جو زکوٰۃ زیٹ اکاؤنٹ ان کے پاس آتا ہے تو وہ اس کو وہیں پر خرچ کریں کہ جہاں پر زکوٰۃ کے حقدار موجود ہے. ایسا نہیں کہ یہ مال اس کو بانٹ دیا وہاں بھی نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ورنہ آپ مکمل گناہگار ہوں گے. زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی. جی اچھا بہت سارے لوگ کی ذمہ داری بھائی، یہ تو علامہ صاحب یہ بڑا صورتحال بڑی نازک ہے، اور وہ یہ کہ اب این جی اوز یہ کرتی ہیں کہ زکوٰۃ بہت سارے لوگ ہی لے لیتی ہیں اور ان کے راشن بنتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، اور وہ راشن پھر صرف این آئی سی کے لے لینے کے بعد بانٹ دیے جاتے. اب ظاہر ہے ایک کور ایشو ہے نا اس وقت آپ کے ناؤ ڈیز کہ بھائی بھوک ہے، لاک ڈاؤن ہے، پرابلمز ہیں. اب اندھا دھن راشن بانٹا جاتا ہے. اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ویریفیکیشن کا ٹائم نہیں ہے، کہ اگر ہم یہ سب کرتے پھریں گے تو لوگ اس وقت بھوک سے پوری فیملیز نے بھی ایز یو ٹولڈ اس بیفور کہ خودکشیاں کی ہیں اس دور میں. کیا فرماتے ہیں آپ؟ نہیں، غربت معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہے. این جی اوز، کوئی بھی این جی اوز ہو، کسی بھی اعتبار سے کام کرتے ہوں، این جی اوز جیسے مفتی صاحب نے وضاحت فرما دی کہ ان کی زندگیاں دیکھیں اور ان کو چلانے والے جو ہیں ان کی زندگیاں دیکھیں، یعنی اس میں بدگمانی والی کوئی بات ہی نہیں ہے. صحیح. اس کے اندر تو ایک سامنے ہے. تو دیکھیں ہم بھی اگر کوئی این جی او بناتے ہیں، کوئی ادارہ بناتے ہیں، مدرسہ بناتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے. سارے کاروباری طبقات پریشان ہیں، یہ خوشباش ہیں، یہ خوشباش اندازہ لگائیں. تو جو اچھا کام کر رہے ہیں وہ ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. تو سلام کے قابل ہیں، وہ تو بالکل سلام کے قابل ہیں. لیکن ایسا ہوا ہے چونکہ ہمارا برطانیہ، امریکہ سب جگہ جانا آنا ہوتا ہے، لوگ بیچارے اتنے پریشان ہو گئے کہ لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے دین کے اوپر، این جی اوز کے اوپر. مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جو این جی اوز ہوتی ہیں نارمل طور پر جو باہر سے فنڈنگ آتی ہے، بولے 100 روپے آتا ہے تو 100 روپے میں سے کہا کہ 40 روپے بھی غریب تک نہیں پہنچتا ہے، جو 60 روپے وہ ان کی ایکٹیویٹیز ہی پر خرچ ہو جاتے ہیں. کہ یہ جناب سرینا کے اندر، میرٹ کے اندر ہوٹل ہیں، فلاں کے اندر ہیں، یہ لینڈ کروزر سے کم جا ہی نہیں رہے ہیں، فلاں. اچھا وہ سب ٹی اے ڈی کے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ تو لگیں گے. بالکل. تو پتہ چلا کہ 100 روپے دیا کسی نے تو 60 روپے تو اس کے سارے اس کے اندر لگ گئے، ایکسپنسز کے اندر لگ گئے، 40 روپے بھی غریب تک نہیں پہنچتے. تو بہرحال اگر وہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے اور آپ نے اس طرح سارا کا سارا لگا دیا تو آپ کو جواب دہی ہونے گا. ٹھیک ہے، آپ اس کے لیے یا تو کوئی الگ فنڈ قائم کریں کہ بھائی ہمیں اس کو چلانے کے لیے الگ پیسے چاہیے ہوں گے، ہمیں ان معاملات کے لیے الگ پیسے چاہیے ہوں گے. ایک بات یاد رکھ لیجیے علماء کرام کی موجودگی کے اندر کہ کوئی بھی شخص زکوٰۃ دیتا ہے، آپ نے 1 لاکھ روپے یا 10 لاکھ روپے یا 1 کروڑ روپے زکوٰۃ دی، آپ نے کسی این جی او کو دی، آپ کو دی، مفتی صاحب کو دی، کسی کو بھی دی، کسی کو وکیل بنایا، امین بنایا، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی ہے جب تک وہ فقیر شرعی کے ہاتھ میں نہیں پہنچے گی.
ان وکلاء کے ہاتھ میں یا چیریٹیز کے ہاتھ میں یا ہم سب کے ہاتھ میں جب تک ہے، زکوٰۃ صرف معلق ہے. زکوٰۃ تب قبول ہوگی کہ جب فقیر کے ہاتھ میں جائے گی. اگر ان میں سے کسی نے ضائع کر دی تو زکوٰۃ گئی، ادا ہی نہیں ہوئی آپ کی زکوٰۃ. اس لیے وہ اچھا، مجھے ایک بندے نے فون کیا، ہمارے ساتھی تھے، کہنے کہ علامہ صاحب میں ایک انجمن قبول کی تھی، یہ تھے او دے اکاؤنٹ کو کروڑ روپے پہ آئے. اچھا یہ بھی ایک ہے کہ میں فلاں انجمن کا صدر تھا، جب میں نے اس کی صدارت کو چھوڑی ہے تو اتنے کروڑ روپے اکاؤنٹ کے اندر میں جمع کر کے چھوڑ کے آیا ہوں. تم بتاؤ تم کتنے چھوڑ کے آئے؟ نہیں جمع کس لیے کیے تھے؟ سن تو لینا. ابے بھائی یہ کس لیے چھوڑ کے آئے؟ کس لیے چھوڑ یہ تو تم نے فقیروں کا زکوٰۃ مال جمع کیا اور اس کو جمع کر کے تم اکاؤنٹ کو بڑا کر کے آگے. ان کی زکاتیں ادا نہیں ہوئی ہے اکاؤنٹ میں پڑے رہنے سے. اس انجمن کو، اس این جی او کو دینے سے کسی صورت کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی ہے. سب سے بہترین یہ ہے میں آپ کو بتاؤں جو اصل نظام ہے کہ آپ اپنے سراؤنڈنگ کے اندر دیکھیں، اپنے آس پاس کے اندر دیکھیں اور آپ خود نکلیں اور نکل کے آپ زکوٰۃ ادا کریں. صرف این جی اوز پر کتنی بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، بہت پرانی بات ہے، اخبارات کے اندر بھی باقاعدہ چھپ گیا تھا کہ بھائی اتنا کلو سونا جو نا وہ لے کے کوئی بھاگ گئے، فلان ہوا ٹمکان ہوا. تو یہ تو سارے کا سارا ضائع اور برباد ہوگا. اس لیے جب تک قابل اعتماد نہ ہو، جب تک اتھینٹک نہ ہو، جب تک وہ لوگ درمیان میں شامل نہ ہوں. مثال کے طور پر مفتی صاحب بات کر رہے تھے، ہمارے ہاں احساس کام کرتا ہے. احساس تو جمعہ 8 دن ہوئے کام کرنا شروع ہوا. اے آر وائی کا خاندان جب سے یہ ان کے باپ دادا ہمیشہ چیریٹی کرتے ہوئے آ رہے ہیں جی. تو یہ اگر مثال کے طور پہ 100 روپے ملاتے ہیں تو 200 روپے اپنے پاس سے ملاتے ہیں. مفتی صاحب ہم مسجد بنانے کے لیے گئے شکارپور، ایک مسجد بنانے کے لیے گئے تھے، وہ سپانسر تھی. حاجی صاحب نے اپنے خاندان کی 5 مسجدوں کا اعلان کر دیا. میری والدہ کی طرف سے بھی مسجد، میرے والد کی طرف سے مسجد، میرے حاجی صاحب بھائی کی طرف سے. بیٹھے بیٹھے کتنے بندوں کو فون کیا کہ تم بھی جو ہے اس میں ڈالو، مسجد بناؤ، تم بھی مسجد بناؤ. ایسا ادارہ کہ 100 روپے اگر لے رہے ہیں تو 100 روپے 300 روپے گھر سے ڈال رہے ہیں. یہ تو سیدھا سیدھا نظر آ رہا ہے. لیکن پتہ چلا کہ 100 روپے لے رہے ہیں، اس میں سے 40 روپے غریبوں کو پہنچ رہے ہیں، 60 روپے اندر ہو رہے ہیں. تو یہ تو آپ یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ کسی صورت میں ادا نہیں ہوگی. دوسرا مفتی صاحب نے ایک بات کہی کہ آپ کسی کی تملیک نہیں کرتے. جیسے ہماری کچھ کمیونٹیز میں ایسا ہوتا ہے کہ فلیٹ بنا کر جو ہے وہ جو ایسوسیشن ہے وہ ان کو صرف رہنے کے لیے دیتی ہے، اس کے ڈاکومنٹس اپنے پاس رکھتی ہے اور کہتے ہیں کہ مالک نہیں ہے، نہ تم بیچ سکتے ہو نہ فلاں کر سکتے. اچھا ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بیچ کے دوبارہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں اس کا کوئی حل نکالیں، ان کو ایک دفعہ رجسٹر کر لیں کہ وہ دوبارہ کبھی بھی نہیں لے سکتا ہے. لیکن جب تک تملیک نہیں کریں گے زکوٰۃ کے پیسے کا، آپ نے صرف فلیٹ رہنے کے لیے دیا ہے، کھانا کھانے کے لیے وہی بیٹھ کے کھاؤ، اس صورت کے اندر آپ کی زکوٰۃ نہیں ہوگی. آپ کو مالک بنانا ہوگا ہر صورت. بالکل صحیح، بالکل صحیح. خواہ وہ در کی بات ہو، گھر کی بات ہو، کھانے کی بات ہو، اشیاء خورونوش کی بات ہو یا رقم کی بات ہو، آپ کو زکوٰۃ کے مستحق کو اس کا مالک بنانا پڑے گا. اگر آپ اس کا مالک نہیں بناتے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. علماء کرام نے واضح کر دیا. بریک کے بعد انشاءاللہ نعمت افطار میں بزم علماء میں کچھ مزید نظام زکوٰۃ کے موضوع کو ہم نے الحمدللہ مکمل کر لیا ہے. اب آپ کی ٹیلی فون کالز آئیں گی اور آپ سوالات پوچھیں گے. آن لائن کالز کے ذریعے براہ راست مفتیان کرام سے لیجئے جوابات اس مختصر سے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے نعمت افطار میں. میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل. ہم اور لائیو کال لیں گے. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، مفتی حسن نوید نیازی صاحب آج ہمارا پینل ہے. آپ حضرات کوئی بھی سوال ہے نا اس کو شریعت مطہرہ کی شفاف روشنی میں سمجھنا چاہتے ہیں، جواب چاہتے ہیں، کوئی خلش ہے، کوئی الجھن ہے، لیکن کوشش یہ کیا کیجئے کہ جو وظائف سے متعلق سوالات ہوتے ہیں یا خواب سے متعلق ہوتے ہیں یا کوئی آپ کا دکھ ہے یا دعاؤں کے لیے آپ کہتے ہیں تو آپ کی سب کے لیے علماء کرام کی دعائیں ہیں پورے عالم اسلام کے لیے. اس پروگرام کا، اس سیگمنٹ کا اور اگلے سیگمنٹ کا مقصد ہوتا ہے فقہی نوعیت کے سوالات اور ان کے جوابات. تو فقہی کوئی سوال ہو تو پلیز کیجئے، شرعی کوئی الجھن ہے تو آپ اسے علماء کرام سلجھا دیں گے. اچھا جی ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے یہ سوال کرنا ہے، کیا ہم اس موجودہ صورتحال میں اعتکاف میں بیٹھ کر بھی آن لائن کلاسز اٹینڈ کر سکتے ہیں؟ اچھا پڑھائی جاری ہے تو آن لائن کلاسز اعتکاف میں بیٹھ کے بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں ایسی صورت میں؟ جی ٹھیک ہے بیٹا، لیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام. جی بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ہے، میں نے 20 لاکھ روپے بینک میں ڈپوزٹ کیا ہے 5 سال اچھا کے لیے. ٹھیک ہے، منافع کے لیے؟ اب مطلب ڈپوزٹ 5 سال بعد ہم کو ڈبل ملے گا. اچھا ڈبل ملیں گے 5 سال بعد؟ یہ کیا کر دیا میرے بھائی، وہ بینک میں. اچھا اب کیا چاہتے ہیں آپ؟ سوال کیا آپ کا؟
मैं ये समझ आता हूँ कि ऐसा करना जायज है। ऐसा करना जायज़ है या नहीं? इसके लिए हाँ, इसके लिए ज़कात जो है अभी हमको हर साल में 20 लाख भी देनी पड़ेगी, ठीक या है, फिर हमको जब मिलेगा वापस मिलने वाली 5 साल बाद उस पर 40 कहाँ से बात लाख कर देना रहे पड़ेगा। हैं? आप कहाँ से बात कर रहे हैं? दूसरा सवाल मेरा ये है, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हम शारजा से बात कर रहे हैं। नहीं, कहाँ? शारजा से, ठीक है। दूसरा सवाल क्या है आपका? दूसरा सवाल बताएं। दूसरा सवाल ये है कि बैंक ने ऑफर निकाला है कि अगर तुम्हें लोन चाहिए हाँ हाँ, तो ले लो, तुमको जितना लोन लोगे उतना वापस करना पड़ेगा। जितना लोन लोगे उतना। हमने लोन लेना है, अच्छा, उतना सूद नहीं, एक्स्ट्रा नहीं। मतलब उस पे ब्याज नहीं लेंगे वो लोग। मतलब ब्याज नहीं, यानी सूद नहीं लेंगे, और जितना लोन आपको देंगे उतना वापस करना पड़ेगा। उतना ही वापस करना पड़ता है। ऐसा उनको लेना ही जायज है कि नहीं हमको? अच्छा भाई, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी हमें भी बता दें, जितना लोन मिलेगा उतना ही वापस करना पड़ेगा। अच्छा, बहरहाल वही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी, अस्सलाम। क्या सवाल है आपका? जी, मेरा ज़कात के हवाले से 2 सवाल है। बताइए। पहला तो मेरा ये सवाल है कि अभी मुफ्ती साहब ने जैसे कहा कि आप किसी फकीर को खाना नहीं खिला सकते जब तक कि वो उसका मालिक ना बने। खाने का तो हम मालिक, ज़कात ठीक के है। पैसों से जो भूखों को खाना खिलाते हैं तो फिर वो जायज हुआ या नहीं? अच्छा, ठीक है। दूसरा मेरा ये सवाल है कि क्या हम किसी को ज़कात के पैसों से कोई कारोबार शुरू करवा के दे सकते हैं? कारोबार, क्योंकि ठीक है, हाँ, ठीक और है। बहुत ज्यादा खस्ता अगर हालत हो उनकी। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मुझे एक तो ये पूछना है कि ये जो ज़कात है, एक तो 7 तोले सोने पे है, 52 तोले चांदी पे है, और उसके अलावा पैसे और जायदाद पे भी ज़कात जो है वो दी जाती है। अब पैसे पर और क्या कह रही हैं? पैसे के अलावा पैसे और जायदाद जो है, जायदाद, पैसे और जायदाद पर भी ज़कात दी जी। और जाती है दूसरा या नहीं? मुझे ये आप सोहेल रज़ा अमजदी साहब का नंबर चाहिए। मिल जाएगा। मुफ्ती मोहम्मद सोहेल रज़ा अमजदी साहब का नंबर कंट्रोल रूम से आपको मिलेगा। जी, एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी भाई, क्या सवाल है जी, आपका? मेरा सवाल ये था मुफ्ती साहब से कि मैं अफ्रीका से बात कर रहा हूँ। जी जी, मैं बहुत सारा काम करता हूँ यहाँ पर, इमिग्रेशन का, वर्क परमिट वगैरह प्रोसेसिंग करना वगैरह, पाकिस्तानियों का भी, इंडियंस का भी, बहुत सारों का। अच्छा, ये तो उसमें क्या है, एजुकेशन का रिश्वत काम। वगैरह अच्छा चलती है ना, बगैर रिश्वत के काम नहीं होता इधर। अच्छा, अगर रिश्वत नहीं खिलाओ तो अप्रूवल नहीं मिलता, फिर उनकी जॉब चली अच्छा। जाती है, उनको डिपोटेशन मिल जाता है। मतलब वो कह रहे हैं कि इसमें अगर रिश्वत ना खिलाई जाए तो जॉब नहीं मिलती, अप्रूवल परमिट का उनका प्रमोशन नहीं परमिट अप्रूव नहीं होता इमिग्रेशन में। अच्छा, मतलब तो फिर डॉक्यूमेंट ही उनका अप्रूव job नहीं चली होते जाती है, रिश्वत के डिपोटेशन बगैर। जी, जी, जी। अच्छा, वहां पर भी फिर चले। जॉब चले जाती कहाँ से बात कर अमेरिका से बात कर रहे हैं, ताज्जुब है। बहरहाल, एक कॉलर और है हमारे साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या सवाल है आपका? सर, मेरा ज़कात के हवाले से सवाल है कि जो हम कमेटी डालते हैं, जी जी, तो इस पे ज़कात किस तरह से होगी? मतलब मैंने 1 साल पहले कमेटी के पैसे अच्छा, देना शुरू किए हैं, सही। और अभी कमेटी मैंने ली नहीं है। अच्छा। तो मुझे कितनी ज़कात उस पे अदा करना पड़ेगी? क्योंकि 1 साल की कंडीशन तो पूरी नहीं हो रही, क्योंकि मैं हर महीने कमेटी दे रहा हूँ, तो इसे अच्छा, काइंडली गाइड कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कॉलर हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। मुजफ्फर भाई ज़रा फॉलो करें ज़रा, मैं थोड़ा। जी, कॉलर है हमारे साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम क़िबला। क्या सवाल है? मोहम्मद नवाज बूबक बोल रहा हूँ साहिवाल से। एक सवाल है, एक जी, फरमाइश है। क्या सवाल है? सवाल है कि अगर कोई गैर मुस्लिम कादियानी है, वो किसी मुसीबत में मुब्तला है, बीमार है या मर गया है, क्या अच्छा, मुसलमान मोमिन उसके लिए दुआ कर सकता है? गैर मुस्लिम। अच्छा, और क्या सवाल है नवाज भाई? दूसरा है कि मैं 5 टन का गुलाम हूँ, एक नात सुना दे, आपके लिए दुआ करूंगा इफ्तारी टाइम। अच्छा, मैं ये नात का सेगमेंट नहीं है, और नात के सेगमेंट में कोशिश करेंगे। अच्छा, दूसरा नवाज भाई, आपकी मैं इस्लाह चाहता हूँ कि ये नात नहीं है, मैं तो पंजतन का गुलाम, ये मनक़बत है, बल्कि इजहार अक़ीदत है अहले बैत अतहार की बारगाह में। नात खालिसतन हुज़ूर की तारीफ़ को कहते हैं। एक कॉलर और है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वो मेरे को सवाल है, कोई ज़कात से खाना खिला सकते क्या पैसों? जी, ये सवाल पूछ रही हैं कि ज़कात के पैसों से अल्लामा साहब खाना खिलाना चाहती हूँ। अच्छा, ठीक है। और मेरे को बोलते समय मेरे को शुगर है, और अच्छा, मैं रोजे, डॉक्टर बोला मेरे को रोजे नहीं रहना। अच्छा, तो आप रखना चाहती हैं रोजे, और आपको शुगर है, डॉक्टर ने मना किया है? हाँ, डॉक्टर मना किया, बोलता तुम्हारा वजन कम है, तुम रोजे नहीं रहना। अभी हाँ, मैं रोजे नहीं रहती हूँ, खाना देती हूँ, पैसे बांट देती हूँ। आप कमज़ोर हैं, शुगर पेशेंट हैं। अच्छा जी, ठीक है, इंशाल्लाह आपसे मुताल्लिक़ हम उलमाए किराम से
رائے لیں گے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سوال تھا زکوٰۃ کے حوالے سے. پوچھیے. سر جی یہ پوچھنا ہے کہ میں نے 1.5 سال پہلے ایک فلیٹ کی بکنگ کرائی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اس کی جو ہے میں تقریباً ٹوٹل 30% میں نے اس ٹائم پہ ادائیگی کر دی تھی. 30%. ٹھیک ہے. جی جی. اور باقی 40% جو ہے وہ میں نے 1 سال کے اندر پوری کر دی. اچھا ٹھیک ہے. اور ابھی بچا 30% بچا. اچھا ابھی آپ کے پاس 30% رقم ریمیننگ ہے جو آپ کو پے کرنی ہے. ہاں ریمیننگ ہے جو پے کرنی ہے, اور وہ میرے پاس ابھی موجود ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ہے ابھی اس میں زکوٰۃ جو ہے کس طرح مجھ پہ لاگو ہوگی؟ فلیٹ آپ نے بیچنے کے لیے خریدا ہے یا ذاتی استعمال کے لیے؟ نہیں ذاتی استعمال کے لیے خریدا ہے, اور ابھی تک مجھے پوزیشن بھی نہیں ملا. اچھا ابھی تک آپ کو پوزیشن نہیں ملی اور آپ نے پرسنل یوز کے لیے اور خریدا. یہ جو باقی پیسے قسطوں پہ دینے ہیں ان کو؟ باقی پیسے آپ کو قسطوں میں دینے؟ جی نہیں ابھی جو باقی رہ گیا نا 30% جو باقی رہ گیا ہے وہ ابھی میرے پاس ہے پیسہ. ٹھیک ہے. 1-2 مہینے کے اندر میں نے جو ہے وہ اس کو پے کرنا ہے. 1-2 مہینے کے اندر پے کرنا ہے, لیکن آپ کے پاس بھی موجود ہے. آپ کے پاس یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کب سے رکھی ہوئی رقم؟ ٹھیک ہے جو پیسہ انہوں نے بولا تھا. ٹھیک ہے بس صحیح, آپ کا سوال سمجھ آ گیا. علماء کرام جواب دیں گے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. کیا ایک مسلم کو زندگی میں پیر بنانا ضروری ہے, اور یدی پیر بنائے تو اس کا سلیکشن کیسے کریں, کس طرح کا؟ ہاں جی. اچھا پیر کا کیا کہہ رہے ہیں, سلیکشن کیسے کرے کہ کس طرح کا ہو؟ ہاں پیر کا سلیکشن کیسے کریں, کیسا پیر ہونا چاہیے, اور مرید بننا کیا ضروری ہے زندگی میں, یا کیسے کیا ہوتا ہے اس کا؟ یا اس کے بغیر بھی گاڑی چل سکتی ہے, یہ سوال ہے نا آپ کا, کر لیں گے انشاءاللہ. جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب سے سوال ہے میرا, اسلام آباد سے بول رہا ہوں. امان اللہ. جی امان اللہ صاحب. میں کنٹریکٹر ہوں, ٹھیکیدار ہوں نا. ٹھیک ہے. تو زیادہ تر سال میں ہم کام کرتے رہتے ہیں, جو ہی پیسے آتے ہیں پھر ہم انویسٹ کر دیتے ہیں. زیادہ تر ہمارے جو پیسے ہیں نا حکومت کے پاس ہی رہ جاتے ہیں. ابھی جو 3 مہینے سے جو لاک ڈاؤن 2 مہینے سے چل رہا ہے, تو ہمارے کوئی بل کوئی چیز, ہم زکوٰۃ کس طریقے سے دیں گے, اس چیز سے میں بڑا پریشان رہتا ہوں. ویسے تو میں دے دیتا ہوں اندازے سے, لیکن میں حساب نہیں نکال سکتا. اس کا کوئی پراپر مجھے آپ کی زیادہ تر رقوم سرکاری کھاتہ داریوں میں ہولڈ ہوتی ہیں کیونکہ آپ کانٹریکٹر ہیں, تو آپ کو زکوٰۃ کیسے نکالنی چاہیے. ٹھیک ہے جواب دیں گے انشاءاللہ. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی ہیلو. میری بہن السلام علیکم, سن رہی ہیں آپ مجھے؟ جی دوبارہ سے ذرا آہستہ آہستہ بولیے, سوال بتائیے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں زکوٰۃ جو دینی ہے وہ پرانے سونے کی قیمت سے دینی ہے, جو آج کل نئے سونے کا بھاؤ ہے اس سے دینی ہے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن, دیں گے جواب, آپ کو جواب دیتے ہیں. ایک کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سلمان بھائی میرا سوال ہے, کتنے دنوں ہو گئے کال ملا کر مشکل سے کال ملی ہے میری. اچھا چلیں اللہ نے ملوا دی, اب سوال پوچھ لینا اب جب مل گئی ہے. جی یہ مفتی صاحب سے سوال پوچھنا ہے کہ یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے, جی اذان کے بارے میں کتنی دیر پہلے اذان ہونی چاہیے؟ اچھا نماز جو آپ پڑھتے ہیں اس میں جو ہم اذان دیتے ہیں وہ اذان کتنی دیر پہلے ہونی چاہیے نماز سے؟ ٹھیک ہے, کوئی بھی نماز ہو اس سے پہلے اذان دی جائے گا. ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. کیا سوال ہے بھائی آپ کا؟ عشر نہیں دیتے جو گندم کا؟ ہاں عشر جو دیتے ہیں گندم کا. ہاں تو ہاں جی, تو زمین ہم نے ٹھیکے پر لیا ہے, اس کا ٹھیکہ نکال کر عشر دینا ہے کہ ویسے دینا ہے؟ اچھا ٹھیکے پر لیے, ٹھیکہ نکال کے عشر دینا ہے یا پھر ویسے ہی دینا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی, مطلب ٹھیکے پر لیے زمین اور مطلب کانٹریکٹ پہ لیے, پے کرتے ہیں ہر مہینے, سمجھے کرائے پر, ٹھیکے پر لیے نا زمین. ہاں جی صحیح ہے, ماہانہ پے کرتے ہیں آپ اس کا؟ سال پہ پے کرتے ہیں. اچھا اب وہ ٹھیکے کی رقم نکالنے کے بعد عشر نکالیں گے یعنی ایکسپینڈیچر کے بعد. اچھا جی ناظرین کرام ایک بریک ہے, ابھی آپ کی کال ذرا ہم ہولڈ کرتے ہیں, انشاءاللہ بریک سے واپس آ کے آپ کی کالز مزید لیں گے اور پھر وقت مقررہ پر آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں.
की रहमतों का खजीना शान रमजान बख्शिशो मग़फ़िरत का बख्शिशो मग़फ़िरत का सफ़ीना शान रमज़ान